آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 37۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ سلطنت روم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ روما کے محل وقوع نے اس کی اہمیت میں بڑا اضافہ کر دیا تھا۔ یہ شہر 7 پہاڑیوں کے اس مقام پر آباد ہوا تھا جہاں دریائے ٹائبر پر پل بنایا گیا تھا۔ طبعی طور پر دفاعی نقطہ نظر سے بہت مستحکم تھا۔ اس میں بآسانی قلعہ بندیاں کی جا سکتی تھیں اور دشمن کی بڑی سے بڑی حملہ آور فوج سے اس کی حفاظت کا فریضہ بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ یہ اٹلی کے وسط میں اس کے مغربی ساحل سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ اٹلی آب و ہوا اور زمین کے اعتبار سے بحیثیت عمومی بحیرہ روم کے اوصاف و خصائص کا مرقع ہے۔ اٹلی کے زرعی میدان اگرچہ بہت زیادہ وسیع نہیں، تاہم یونان کے مقابلے میں ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور زمین بہت زرخیز ہے۔ ابتدا میں بیرونی حکمران جزیرہ نما اٹلی پر حکمرانی کرتے تھے، لیکن لاطینی قبیلے ان اجنبی حکمرانوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں۔ چنانچہ سن 509 قبل مسیح میں رومیوں نے آخری بیرونی بادشاہ مغرور تارکیون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس کو نکال باہر کیا۔ اس وقت سے ان کی آزادی کا دور شروع ہوا۔ جمہوریت کے ابتدائی سالوں میں روما کے تمام شہریوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ فوجی خدمات انجام دیں۔ روما کے جمہوری حکمرانوں نے فوج میں فولادی نظم و نسق برقرار رکھا۔ دوسری صدی قبل مسیح کا ایک یونانی مورخ پولیبیس لکھتا ہے، ان رومی سپاہیوں میں سے پہرے کی حالت میں جو سپاہی سو جاتے ان کے خلاف کارروائی کے لیے فوجی عدالت کا اجلاس طلب کر لیا جاتا، اور جو سپاہی مجرم ثابت ہوتا اس پر سنگ باری کر کے اسے وہیں ختم کر دیا جاتا، اور جو کسی وجہ سے زندہ بچ جاتے ان کو گھروں میں واپس آنے کی اجازت نہ تھی، اور خاندان کا کوئی فرد حکومت کے خوف سے انہیں اپنے ہاں ٹھہرانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ رومی فوج میں رات کے وقت چوکیداری کے تقاضے بڑے اہتمام سے پورے کیے جاتے۔ یہی مورخ لکھتا ہے کہ رومی فوج کی کامیابیاں کشادہ دلانہ انعام و اکرام اور وحشیانہ سزاؤں پر موقوف تھیں۔ یہ جمہوری مملکت آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ برطانیہ سے مصر تک، ماریتانیہ سے آرمینیا تک رومیوں کی سلطانی کا پرچم لہرانے لگا، اور اس وسیع و عریض مملکت کے باشندے اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ وہ رومی شہری ہیں۔ ابتدائی رومی جمہوریت کی حکومت عدیدہ تھی، اولیگارچی، کیونکہ عمرہ کا ایک چھوٹا سا طبقہ تمام کلیدی سرکاری عہدوں پر مسلط تھا۔ عوامی نمائندوں کو طبقہ عمرہ کی اجارہ داری پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے بہت جلد اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ رومیوں نے عملی مصلحت اندیشی کے پیش نظر عوامی نمائندوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور نظام حکومت میں ترمیم کر دی گئی۔ عوامی نمائندوں کو یہ شکایت تھی کہ سلطنت کا قانون تحریری طور پر مدون نہیں، اس لیے وہ اپنے حقوق کا پورا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اس شکایت کے پیش نظر ایک خاص کمیشن مقرر کر دیا گیا جس نے پہلی مرتبہ سن 449 قبل مسیح میں رومی قانون کو تحریری صورت میں مرتب کیا۔ اسے 12 تختیاں کہتے تھے کیونکہ یہ لکڑی کی 12 تختیوں پر کندہ کرایا گیا تھا۔ اس طرح ہر شخص ان تختیوں کو مطالعہ کر کے اپنے قانونی حقوق معلوم کر سکتا تھا۔ رومی سلطنت کی وسعت کے بارے میں آپ پہلے جان چکے ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ طرح طرح کی انتظامی اور عمرانی خرابیاں رونما ہونے لگیں، جس سے امن و امان کی صورتحال بگڑتی چلی گئی، اور ہر سالار فوج جو کسی علاقے کو فتح کرتا وہ بے انداز اختیارات کا مالک بن جاتا اور من مانی کرنے سے باز نہ آتا۔ ظاہری طور پر اگرچہ جمہوری حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ قائم تھی، لیکن اس کے ادارے رفتہ رفتہ بے اثر ہوتے چلے گئے، اور ان میں یہ قوت نہ رہی کہ بیرونی حملہ آوروں کی یلغار کے سامنے بند باندھ سکیں، اور نہ ان میں یہ صلاحیت رہی کہ وہ اندرون ملک بے چینی کے اٹھنے والی لہروں کو قابو میں لا سکیں۔ چنانچہ دن بدن حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سپاہ سالار موریس، جس نے شمالی افریقہ اور گال کی مہموں میں فوجی شہرت حاصل کر لی تھی، سن 108 قبل مسیح میں قونصل منتخب ہوا اور اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث جمہوریت کو مطلق العنانی کے راستے پر چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سولا مارس کی وفات 82 قبل مسیح اور متھری وائس پر فتح 84 قبل مسیح کے بعد ڈکٹیٹر بن گیا۔
اور موریس کے حامیوں کو اس نے کچل کر رکھ دیا۔ اگرچہ اس کے عہدے کی مدت صرف 6 ماہ تھی، مگر وہ 4 سال تک اس عہدے پر فائز رہا۔ اس زمانے میں سینٹ موجود تھا، لیکن روما پر حکمرانی سلا اپنی فوج کی مدد سے کر رہا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔